بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید دوستو, میں ہوں بشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل. ناظرین, ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت پوری دنیا میں 4200 مذاہب موجود ہیں, جن میں سے یہودیت واحد ایک ایسا مذہب ہے جس کے پیروکاروں میں تکبر پایا جاتا ہے. خاص طور پہ صہیونی نظریے کے پیروکار یہودی اپنے علاوہ باقی تمام مذاہب اور ان کے پیروکاروں کو اپنا غلام سمجھتے ہیں. تاریخی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کی نافرمانی کی ہے اور انہیں ہر ممکن اذیت پہنچانے کی کوشش کی ہے. دلچسپ بات تو یہ کہ یہودی اپنی تاریخ اور اپنی فطرت کو بالکل بھی نہیں بھولتے. ماضی میں ایک دور ایسا بھی تھا جب یہودی خانہ بدوشوں کی زندگی گزارتے تھے. ان کے پاس ایک خیمہ ہوتا تھا جہاں انہوں نے تابوت سکینہ کو رکھا ہوتا تھا اور تمام یہودی اسی تابوت سکینہ کی طرف رخ کر کے اپنی عبادات کیا کرتے تھے. پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا. اللہ رب العزت نے انہیں بادشاہت عطا فرمائی تو انہوں نے اپنے لیے ایک شاندار محل تعمیر فرمایا. بائبل کی روایت کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ عالیشان محل تیار کروانے کے بعد خیال آیا کہ میں تو اس عالیشان محل میں رہتا ہوں جبکہ تابوت سکینہ کو خیمے میں رکھا گیا ہے. چنانچہ انہوں نے تابوت سکینہ کے لیے ایک ہیکل بنانے کا سوچا. ہیکل کی تیاری کے دوران حضرت داؤد علیہ السلام کو ماہرین نے کہا کہ آپ اس ہیکل کو اپنی زندگی میں پورا نہیں کر سکتے تو آپ اس کی ذمہ داری اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دیں. اسی وجہ سے اس ہیکل کو ہیکل سلیمانی یا پھر ٹیمپل آف سولومون کے نام سے جانا جاتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد اس ہیکل کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. پہلے حصے میں عام لوگ عبادت کرتے تھے, دوسرے حصے میں علماء اکرام عبادت کرتے تھے اور تیسرا حصہ بڑے عالم کے لیے تھا جہاں کوئی بھی عام شخص داخل نہیں ہو سکتا تھا. وقت گزرتا گیا اور اسرائیل میں پیغمبر مبعوث ہوتے رہے, لیکن یہ قوم بد سے بدتر ہوتی گئی. یہ لوگ ایک طرف تو عبادت کرتے تھے جبکہ دوسری طرف اللہ رب العزت کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے تھے. ان کے اس دوگلے رویے کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے ان پہ لعنت فرمائی اور اللہ رب العزت کی یہ لعنت عذاب کی شکل میں ان پر نازل ہوئی اور اس عذاب کا نام تھا بخت نصر, جو کہ بابل کا حکمران تھا. جب بخت نصر نے یہودیوں پر حملہ کیا تو اس جنگ کے نتیجے میں 6 لاکھ یہودی مارے گئے اور تقریباً 2 لاکھ یہودیوں کو قیدی بنا لیا گیا. بخت نصر نے ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ کی بھی بے حرمتی کی گئی. بخت نصر تابوت سکینہ اور 2 لاکھ یہودیوں کو واپس بابل لے گیا, جہاں اس نے شہر سے باہر ایک بستی بنائی جس کا نام تل ابیب رکھا گیا. اب یہاں آپ نے یہ چیز نوٹ کر لینی ہے کیونکہ آگے اس کا میں دوبارہ ذکر کروں گا. خیر, دوسری طرف تابوت سکینہ کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے بخت نصر میں بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا. اس عذاب کی شکل میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل پہ حملہ کر دیا اور بابل کے حکمران کو شکست دے کر بابل سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا. سائرس چونکہ ایک رحمدل بادشاہ تھا اس لیے اس نے تمام یہودیوں کو آزاد کر دیا اور انہیں واپس یروشلم جانے کی بھی اجازت دے دی. اس کے علاوہ انہوں نے دوسرے ہیکل سلیمانی کی اجازت بھی سائرس سے مانگی جو کہ انہیں عطا کر دی گئی. یعنی سائرس نے انہیں دوسرے ہیکل سلیمانی بنانے کی بھی اجازت دے دی. اس طرح دوسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع ہوئی جو کہ کافی عرصے تک جاری رہی کیونکہ تعمیر کرنے والے لوگوں کو اپنے ہی ہم وطنوں سے دشمنی کا سامنا تھا. بالآخر حضرت زکریا علیہ السلام کی وجہ سے یہ تعمیر مکمل ہوئی اور دوسرا ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا. اس کے بعد ہمیں ہیروڈس نامی بادشاہ کا ذکر ملتا ہے جس نے دوسرے ہیکل سلیمانی کی مرمت کروائی تھی اور اسے ایک نیا ڈیزائن دیا تھا. جب اس نے یہودیوں سے کہا کہ میں ایک نئے ڈیزائن کا ہیکل سلیمانی بنانا چاہتا ہوں تو تمام یہودی پریشان ہو گئے کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ نیا ہیکل بنانے کے لیے پرانا ہیکل گرانا پڑے گا اور اب اگر ہیکل سلیمانی گر گیا تو پھر دوبارہ کبھی نہیں بن سکے گا کیونکہ پہلے ہی ہیکل سلیمانی دوسری مرتبہ بہت مشکلوں سے بنا تھا. پھر ہیروڈس نے خاص طریقے سے اپنا یہ خواب مکمل کیا. اس نے ہیکل سلیمانی کا کچھ حصہ گرایا اور اس کی جگہ پہ نیا حصہ بنایا اور پھر دوسرا حصہ گرایا تو اس کی جگہ پہ دوسرا حصہ بنایا. اس طرح ہیروڈس نے دوسرے ہیکل سلیمانی کی مرمت کی. پھر حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کا دور شروع ہوتا ہے اور یہودی اپنی فطرت کے مطابق حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو ہر ممکن اذیت پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. بالآخر اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا اور حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے کچھ عرصے بعد ہی یہودیوں پر پھر سے ایک عذاب نازل ہوا اور اب کی مرتبہ اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا جو کہ ایک رومی جرنیل تھا جس نے ایک ہی دن میں لاکھوں یہودیوں کو قتل کر دیا اور ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اس نے تمام یہودیوں کو یروشلم سے باہر نکال دیا
جس کی وجہ سے یہودی پوری دنیا میں دربدر ہو گئے۔ پھر وقت گزرتا گیا اور مسلمانوں کی عظیم خلافت عثمانیہ کا دور شروع ہوا۔ خلافت عثمانیہ اسلام دشمن قوتوں کو ہر ممکن جواب دیتی رہی، لیکن پھر صہیونی یہودیوں نے سلطنت برطانیہ کے ساتھ مل کر خلافت عثمانیہ کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ ان سازشوں میں خلافت عثمانیہ کے اپنے لوگ بھی شامل تھے اور انہی غداروں کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کمزور ہو گئی اور بالآخر ختم ہو گئی۔ خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد سلطنت برطانیہ نے اپنے ناجائز بچے کو فلسطین میں جنم دیا۔ یہ ناجائز ریاست اسرائیل پھر ایک ناسور کی طرح پھیلنا شروع ہو گئی اور اپنے تمام ارد گرد کے علاقوں پہ قبضہ کرنا شروع ہو گئی۔ בכל העניינים. מה שישראל לאחרונה נתפסו כמה עניינים. מה שלא יאות, וגם משהו שעדיין משאיר ליבו. אז הייתה משהו ומה ידיעתו. הכנראה שהיא מספיק, כאילו שהיום כבר כמה שעות בגיל עדיין ליבו. אבל יש עוד כמה שעות, אבל יש להשתדל גם היום, בבשורות טובות. זה שמחה וטוב לבוא. אבל כדי שחסידים מקפידים שכל עניינים יהיו שמחה. בשורות טובות, הצלחה רבה. ناظرین، آپ اندازہ کریں کہ یہودیوں کو جس بستی تل ابیب میں بخت نصر نے قیدی بنا کر رکھا تھا، وہ آج تک اس کو نہیں بھولے۔ انہوں نے اسرائیل بنانے کے بعد اپنے ایک شہر کا نام تل ابیب رکھ لیا، جبکہ ہم مسلمان اپنی مسجد اقصیٰ کو بھول چکے ہیں، جہاں ہمارے نبی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا تھا۔ یہودی آج تک بار بار گرائے گئے ہیکل کو نہیں بھولے ہیں، حتیٰ کہ وہ تیسرے ہیکل سلیمانی کی بنیادیں رکھ چکے ہیں۔ یہ قوم تابوت سکینہ کو نہیں بھولی اور اس کی تلاش میں پوری دنیا کو کھود دینا چاہتی ہے، جبکہ ہمیں تو یہ بھی نہیں یاد کہ فلسطین تو اولیاء اکرام کی سرزمین ہے اور نہ جانے وہاں کے کتنے فلسطینی ہم سے مدد کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ تو دوستو، یہ تمام باتیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہودی اپنی تاریخ اور اپنی فطرت بالکل بھی نہیں بھولتے۔ آگے آنے والی ویڈیوز میں ہم مزید اسی بارے میں بات کریں گے۔ اب اس ویڈیو کو لائک، کامنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر لیں کیونکہ وہاں میں زیادہ ایکٹیو رہتا ہوں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ایکسپوز یونٹ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔